بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ جی چاہتا ہے کہ آج کچھ مراقبے کے بارے میں ہم تھوڑی سی آگاہی حاصل کریں۔ ہم روز مراقبہ کرتے ہیں، ابھی فجر کے بعد ذکر کے بعد بھی مراقبہ کریں گے۔ ہم روز سر جھکا کے بیٹھتے ہیں اور یقیناً آپ اپنی تنہائیوں میں بھی ضرور ہی مراقبہ کرتے ہوں گے۔ مراقبہ کی حقیقت کیا ہے؟ مراقبے سے مراد کیا ہے؟ مراقبہ کس کی منزل ہے؟ مراقبے سے میرا رب بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ یہ کتنی اہم عبادت ہے اور کتنا اہم حصہ ہے جو ہماری عبادتوں میں دخل دیتا ہے۔ عبادتوں میں دخل دیتا ہے۔ مراقبہ ہماری عبادتوں میں دخل دیتا ہے۔ یہ لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چوکنے ہو کے بیٹھیے گا توجہ سے، اہم بات ہے۔ جس کو نیند آئے نا، اجازت ہے بے شک کھڑا ہو جائے، اس میں آر محسوس نہ کرے، روزانہ کھڑا ہو کے سنیں، اجازت ہے۔ نیند کا خمار آئے، بعض اوقات انسان کی مجبوری ہوتی ہے، تو پھر مجبوری سے کے لیے بھی اپنے آپ کو مجبور کرے، مجبوری کو دور کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو مجبور کرے۔ مراقبہ ہماری زندگی پہ دخل ڈالتا ہے، عبادت پہ دخل ڈالتا ہے، اثر ڈالتا ہے۔ زندگی پہ دخل ڈالتا ہے، عبادت پہ دخل ڈالتا ہے، اس کا اثر ہے۔ ایک انگریز مورخ نے دو چیزیں لکھی ہیں بڑی عجیب، بہت کچھ لکھا ہے۔ مستشرقین کہتے ہیں ایسے لوگ جو دین کے بارے میں متاثر ہیں، مسلمان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن دین کی بعض چیزوں کے بارے میں متاثر ہیں یا پورے دین کے بارے میں متاثر ہیں۔ دو چیزیں لکھی ہیں کہ اے کاش کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف نہ جاتے ہیں، طائف نہ جاتے تو نماز نہ ملتی۔ نماز جو ملی ہے طائف کے مجاہدوں قربانیوں کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو پھر اپنے پاس بلایا ہے۔ ہر ایڑیاں رگڑنا زمزم نکالتا ہے، کوئی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں نکلتا، بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں۔ اور ہر طائف کی قربانی معراج اور ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن یہ معراج اور ملاقات نبی کو ہوئی تھی، ہم غیر نبی ہیں۔ واللہ پاک جل شانہ نے ہمیں ہر نماز میں معراج عطا فرمایا ہے۔ کیا؟ بندے اور اللہ سے باتیں، بندے اور اللہ سے ملاقات۔ ہمارے آقا معراج جسمانی کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، اس جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں نبوت ملنے سے پہلے کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، نبوت کبھی عبادت سے نہیں ملتی، مجاہدوں سے نہیں ملتی۔ ایک ٹانگ پہ چلا بالکل نہیں، یہ رب کا انتخاب ہے۔ جس طرح جنت رحمت سے ملے گی، اس طرح نبوت رب کا انتخاب ہے۔
اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے، وہ اپنے خاص الخاص عظیم عظیم تر بندوں کا انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم جس کو چن لیں۔ یہ جو غار والی عبادت ہے یہ ابھی تک چبھ رہی ہے۔ وہ مراقبہ جسے کتابوں میں ہم نے آج تک پڑھا، آقا غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ایک ہفتے 2 ہفتے کا راشن ہلکا پھلکا سا ساتھ لے جاتے تھے، اور مکہ سے دور غار حرا میں دور 3 4 5 میل، اور وہاں غور و فکر کے لیے مراقبہ ساری عبادتوں پہ اثر انداز ہوتا ہے، مراقبہ ساری زندگی کے نظام پہ اثر انداز ہوتا ہے، حتیٰ کہ مراقبہ کا گورنر ہونے پہ بھی اثر پڑتا ہے، بادشاہ ہونے پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی مراقبے کے بارے میں باتیں ہونی چاہیے۔ گورنر ہونے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ بننے کے زندگی پہ بھی مراقبے کا اثر ہے۔ جو تنہائیوں میں اللہ کی ذات عالی کی توجہ وصول کر لے گا، سر جھکا ہوا، ساری توجہ سارا دھیان اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ اور سر جھکا ہوا، ہر طرف سے کنیکشن کٹا ہوا، صرف اللہ اور بندے کا معاملہ، اب یہ یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا، سر جھکائے مراقبے میں، کبھی ادھر سے خیال، کبھی ادھر سے دھیان، کبھی ادھر سے توجہ، اس کی ہر طرف سے توجہ والے کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ٹھہر جا، میں ابھی آتا ہوں۔ ادھر انہوں نے کہا بچہ، اس نے کہا ٹھہر جا، ابھی اللہ کا ویلا ہے۔ اس نے کہا بیوی، اس نے کہا ٹھہر جا۔ اس نے کہا پیاس لگی ہے، اس نے کہا ٹھہر جا۔ اس نے کہا تھک گیا ہوں، اس نے کہا ٹھہر جا۔ ہمارے ایک استاد تھے، اسے لکھو حکیم کہتے تھے، تو وہ ہم ان سے پڑھتے تھے، اچھا لکھتے رہتے تھے، وہ کوئی چیز آ کے لکھ لیتے تھے، ایک صندوق ہوتی تھی اس میں کاغذ ڈال دیتے تھے، تو جب وہ لکھ رہے ہوتے تھے، اچھا یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ویلا ایسا ہوتا ہے، وہ وقت، اس وقت میں ان کو زیادہ فکر مند متوجہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہتا تھا نا حضرت یہ چیز، ہاں ٹھیک ہے، پھر لکھ رہے ہیں، ادھر سے آتا کہ یہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، دوسرے مجموعے میں سر نہ کھا، مجھے ڈسٹرب نہ کر۔ اب سمجھ آتی ہے مراقبہ نام ہی اسی کا تھا۔ مراقبہ کہتے ہیں کسی چیز، ایسی چیز میں لگ جانا، پھر کسی چیز اور کی فرصت نہ رہے، اس کو لفظ کہتے ہیں مراقب۔ کہ ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لے لینا، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، بس گم کر گمان یک رو رہن، سارے گمان گم ہو گئے، یک روح، اللہ کے امر کی روح اور اس کی روح ملی ہوئی ہے، یک روح رہن، بس پھر اس کے علاوہ اس کی کہیں توجہ ہے ہی نہیں، ایسا ڈوبا ہوا ہے، اور ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ بس ڈوب کے بھی ڈوبا ہوا ہے۔ اس کا اثر آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں جائے گا۔ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا، یہ جو باہر کا کیا ہوا مراقبہ تھا، اس کی فوراً رکعتوں میں خشوع اور دھیان کا ذریعہ بن جائے گا، پھر یہ اللہ اکبر کہتے ہی اسے توجہ دھیان بنانی نہیں پڑے گی، وہ توجہ بنی ہوئی اور وہ دھیان بنا ہوا اٹھا کے یوں رکھ دیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں میٹرو بن رہی ہے، وہ اورنج ٹرین کیا کرتے ہیں، یوں پلر کھڑے کرتے ہیں، وہ گارڈر بنے بنائے اٹھا کرین سے یوں رکھ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے وہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بڑی کرین سے اٹھا کے یوں رکھ دیتے ہیں۔ آپ یوں نماز میں گئے،
یوں بنا برائے مراقبے والی، توجہ والی، دھیان والی وہ کیفیت اللہ اٹھا کے یوں نماز میں فٹ کر دے گا۔ رکوع میں توجہ، پھر قیام میں توجہ، رکوع میں دھیان، قیام میں دھیان، اور اللہ پاک ایسا نظام کہ اس کی ساری توجہ اسی میں آ جائے گی۔ کیوں؟ وہ سالہ سال کی محنت کر کے، مہینوں کی محنت کر کے وہ توجہ لے چکا ہے، اس توجہ پہ محنت کر چکا ہے، وہ توجہ لے چکا ہے، اس توجہ پہ محنت کر چکا ہے۔ جب وہ توجہ پہ لے چکا ہے اور توجہ پہ محنت کر چکا ہے، پھر اس کی توجہ جہاں بھی آپ کرا لیں، نماز کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں 3 تسبیحات کرنے بیٹھے گا، پھر اللہ اس کو تسبیحات کا دھیان دے گا، اس توجہ میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ پھر قیام میں اس توجہ میں حصہ، پھر رکوع میں اس توجہ میں حصہ، پھر اپنے قدم قدم کی زندگی میں اس کے توجہ میں حصہ، حتیٰ کہ دعا کرنے بیٹھے گا، ایک دن دعا، ایک پل میں دعا میں دل لگ جائے گا، ورنہ بڑی لمبی دعا کے بعد جا کے دل متوجہ ہوتا ہے، بڑی لمبی دعا کے بعد دل متوجہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے مراقبے میں محنت کی، مراقبے میں محنت کی، ایک پل کے اندر اس کو ایسی ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کی ذات عالی کی حاضری تو ہو گئی ہے، حضوری نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، پھر اب میں کہتا ہوں مراقبہ گورنری میں بھی، بادشاہت پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اس کی بھی توجہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نا تو نمازیوں کی طرف منہ کر کے ایسے بیٹھتے تھے، دیکھتے تھے اور سر جھکا رہتے تھے، پھر دیکھتے تھے، لوگوں کی نماز کا مراقبہ دیکھتے تھے، اس کو پکڑ کے علاقے کا گورنر بنا دیتے تھے۔ ان کے معیار گورنر بنانے کا، دولت، مال، سیاست، پالیسیاں کچھ بھی نہیں تھی، ان کا معیار ایک نماز بھی تھا، جہاں اور معیار تھے وہاں ایک نماز بھی تھا، کہ اس کو نماز میں دھیان کتنا مل گیا ہے، اور اس کو اتنا دھیان نماز میں مل گیا ہے، پھر یہ اللہ کا دھیان پا چکا ہے، اور جو اللہ کا دھیان پا چکا ہے وہ قیامت تک بھی اگر گورنر رہے تو انصاف کے تقاضوں میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس دنیا کا کوئی نظام آ جائے، اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کے احکامات ہوں گے، اور وہ اہل ترین لوگ ہوگا، اور لوگوں میں انصاف کرے گا، رواداری کرے گا، اور اپنی جان کو نچھاور کر دے گا، لیکن خزانے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ آپ نہیں سوچ سکتے، میں نہیں سوچ سکتا، ابھی میں نہیں پہنچا مراقبے پہ، کوشش پہ لگا ہوا ہوں ٹوٹی پھوٹی۔ جب مراقبے پہ پہنچیں گے، اور یہ پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے، روز صرف 10 منٹ بس ختم۔ روز کتنے؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ 720 منٹ ہیں۔ بھائی 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 12 گھنٹے میں کہتے ہیں 720 اور 14 گھنٹے 1440۔ مجھے 24 گھنٹے میں آپ سے 10 منٹ چاہیے، 1440 منٹ میں 10 منٹ چاہیے، 1430 آپ کے۔ کتنا کوئی سستا سودا ہے؟ 1430 آپ کے، مجھے تو 1440 میں سے صرف کتنے چاہیے؟ 10 بس۔ پر 10 منٹ ہوں، 10 منٹ جس میں مراقبہ، جس میں توجہ، جس میں دھیان۔ اچھا پہلے کیا ہوگا؟ اور مجھ جیسے شاگرد استاد جی لکھ رہے ہوں گے، استاد جی ہاں ٹھیک، بعد میں پتہ چلا کہ سر نہ کھا باقی ہر شے کا۔
مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ جی وہ میں دوائی لے کے جا رہا ہوں تو کیا کھاؤں؟ پھر خود ہی کہنے لگا، کہہ رہے میں آپ مجھے یہ کہیں سر نہ کھا باقی ہر شے کھا میرا سر نہ کھا باقی ہر شے کھا۔ آپ کو خیالات آپ کا سر کھائیں گے، گمان سر کھائے گا، تصور سر کھائے گا، ادھر ادھر کے حشر مارے جائیں گے۔ مجھے اس دن ایک بندے نے عجیب بات کہی، بیٹھا ہے پتہ نہیں وہ بندہ، مجھے کہنے لگا کہ میں نے جو مراقبہ شروع کیا، جو وسوسے آنا شروع ہوئے، بیٹھا ہے وہ بندہ، کون بیٹھا؟ وہ بندہ بیٹھا ہے، کہنے لگا جو وسوسے آنا شروع ہوئے، میں تو ڈر گیا، میں کبھی سارے اس کو مبارک دو، یاد ہے ان کو ساری مبارک دو، وہ یہ کہتے ہیں عجیب مبارک ہے۔ میں نے کہا آپ خوش قسمت ہیں، اللہ کے دھیان اور تصور نے اندر سے جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ جو غلاظت تھی، گندگی تھی، کمی تھی، کوتاہی تھی، میرے مزاج کی، طبیعتوں کی، وہ ساری صفائی ہونا شروع ہوئی۔ ادھر صفائی شروع ہوئی، بدبو اور دھول اڑی ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ یہ تھوڑی سی ہے، یہ بدبو دھول جو اڑی ہے یہ تھوڑی سی ہے۔ آپ چپ کر کے اس محنت پہ اور کوشش کریں، کتنی دیر بدبو دھول اڑے گی، صفائیاں تو ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر جب بدبو دھول ختم ہوگی پھر میرا اللہ کہتا ہے میرا دنیا کی کسی جگہ میرا ٹھکانہ نہیں، پر مومن کا گھر میرا ٹھکانہ لازم ہے۔ مومن کا گھر، مومن کا دل میرا کیا ہے؟ گھر ہے۔ آپ کی زندگی کی ہر شعبے میں مراقبہ کام آئے گا۔ پھر اور کیسے کام آئے گا؟ ادھر کوئی مشکل آئی، ادھر کوئی پریشانی آئی، ادھر کوئی ناکامی آئی، ادھر کوئی الجھن آئی، آپ نے 11 بار تسبیح وظیفہ پڑھا، اور 11 بار تسبیح وظیفہ ڈوب کے پڑھا، ٹوٹ کے پڑھا، مراقبے نے توجہ دلائی، ادھر توجہ والی عبادت ہوئی، ادھر توجہ عرشوں سے ہوئی۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا اغثنا، بس یہ ایک دفعہ کہا۔ آپ ذکر خاص میں پڑھتے نا یہ لفظ، یا غیاث المستغیثین اغثنا اغثنا اغثنا، بس یہ 3 بار پڑھا، اغثنا اغثنا، رحمت اور مدد کو آنکھوں سے اسی وقت دیکھ لیا۔ اب ہم کہتے ہیں ہم 1000 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ کیا تھا؟ انہوں نے دھیان پہ محنت کی تھی، انہوں نے توجہ پہ محنت کی تھی، محنت کی تھی۔ اچھا یہ بتائیں، میری طرف دیکھیں، دیکھ لیا؟ اندھیرا ہو، اندھیرا ہو، اور آپ کو میں کہوں کہ اندھیرے میں آپ، ہماری یہ دیوار ہے نا اس طرف والی، اس میں نا ایک سوراخ ہوگا، سوراخ کے اندر میں نے ایک سوئی رکھی تھی، وہ لے آؤ۔ بعض نا گھروں میں پرانے وقتوں میں ایسے سوراخ ہوتے تھے، سوئی رکھ دیتے تھے، وہ لے آؤ۔ آپ کیا کرو گے؟ اندھیرے میں یوں ہاتھ مارو، یوں ہاتھ مارو، ہاتھ مارتے 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 بڑی مشکل سے کوئی جا کے، ورنہ سوئی نہیں ملے گی، سوراخ تو چھوٹا، سوئی اس سے باریک، اور سوئی ہم نے اندر ڈال دی، گر کے کسی کے پاؤں کے نیچے نہ لگے، آخر کار بڑی مشکل سے سوراخ سے سوئی ملے گی۔ اور اگر روشنی ہو، انہوں نے کہا یہ سوئی پڑی ہے ادھر۔ مراقبے میں اللہ کا نور عرش الہی سے جو آ رہا، میں اپنے دل میں جذب کر کر کے وہ روشنی پالوں گا کہ ایک پل کے اندر وہ منزل مجھے ملے گی۔ وہ دعا کی شکل میں ہے، وہ رب سے مانگنے کی شکل میں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کی شکل میں ہے، وہ نماز کا خشوع، وہ تسبیح کا دھیان، وہ رکوع، وہ قیام اور وہ عبادت کوئی بھی ہے، ایک پل میں وہ روشنی ملے گی، وہ روشنی کا نور ملے گا، اور ایک پل کے اندر وہ راہیں کھل جائیں گے، ایک پل کے اندر۔ پھر ایک اور چیز ہوگی مراقبے پہ، اگر محنت تھوڑی سی کر لی میں نے آپ نے، پھر اور چیز ہوگی، آنکھیں بند ہوتے ہی نظام شروع ہو جائے گا، نیند کی آنکھیں بند ہوتے ہی
اللہ کے ساتھ باتیں اور اس کے عجائبات، کائنات کے عجائبات. یہ میں لفظ جو کہہ رہا ہوں ذرا بڑا وزنی لفظ ہے. کائنات کے عجائبات، متحیرات، اسرار و رموز اللہ پھر کھولے گا کھولے گا کھولے گا. لوگ مجھے سوتا ہوا غافل سمجھیں گے، میں غافل نہیں ہوں کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. لوگ ہمیں سمجھ نہیں سکیں گے. جس کو فرمایا کن فی الدنیا غریباً، دنیا میں ایسے رہ تجھے کوئی پہچان ہی نہ سکے. مسافر، غریب کہتے ہیں مسافر کو. مسافر ہمارے سامنے بیٹھا، ہمیں کیسے اندازہ ہوگا مالدار ہے، غریب ہے، پیسے ہیں یا نہیں ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، دھوکے باز ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا پتا. کن فی الدنیا غریباً، اور دنیا میں ایسے رہے جیسے مسافر ہو، جیسے مسافر کو کوئی نہیں پہچان سکتا. اس طرح جس نے مراقبے پہ محنت کر لے اور تنہائیوں پہ اللہ سے دھیان مانگ لیا. وہ مالک بن دینار کا قصہ نہیں سنایا کرتا میں. کشتی میں سفر کر رہے تھے اور سارے مالک بن دینار کو تنگ کر رہے تھے، مذاق بنایا ہوا تھا. کشتی کے کنڈکٹر نے کہا کہ بابا جی کرایہ دو، سب کی کرایہ لے رہا تھا. انہوں نے بھی 1 درہم کرایہ رکھ دیا. اس نے کہا میں بھی مذاق بنا لوں. اس نے کہا بابا یہ تو کھوٹا ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیا سمندر میں. اور دیں، کھرا دیں. اس نے کہا بابا میرے پاس تو تھا ہی یہی. تو اس نے کہا تو لوگوں کو کھوٹے پیسے دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا چلو بھائی اس کو اٹھا کے نا، اس بابے کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دو. اب تنہائیوں میں محنت کر کے اللہ کی ذات عالی کا دھیان پا لیا تھا. کوئی صلاۃ الحاجت نہیں پڑھی، کوئی وضو نہیں کیا، کوئی مصلی نہیں اٹھایا، کچھ بھی نہیں کیا. ایسے دیکھا اوپر بس. اور مچھلیاں کشتی کے چاروں کناروں پہ منہ میں درہم لے کے آ گئیں اور فرمایا ہاں یہ میرا درہم ہے. نہیں، صلاۃ الحاجت ہم نے پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے. لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب بندہ دھیان حاصل کر لیتا ہے، پھر صلاۃ الحاجت نہیں، پھر آنکھوں سے ہی آنکھوں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں. آنکھوں سے ہی آنکھوں میں باتیں منوا لی جاتی ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں. ووٹ ہو رہے تھے، اس کا انتخابی نشان تھا سائیکل. اس کو لے آئے بیچارے کسی دوسرے شہر سے ووٹ کاسٹ کرانے کے لیے. یہ اس نے مجھے خود بتایا. تو کہنے لگے کہ میرا جو دوست تھا، اس کا جو کینڈیڈیٹ تھا، اس کا انتخابی نشان سائیکل تھا، اور ان لوگوں کا انتخابی نشان پتہ نہیں کیا تھا، مجھے یاد نہیں. کہنے لگے میرا دوست ملا اور وہ بندے 7 ہیں جو دور سے لے آئے. وہ تو 7 من کے نکیر بن کے چل رہے ہیں نا کہ ووٹ کاسٹ کروانا ہے. تو اس نے کہا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ تو اس نے کہا ٹھیک. انہوں نے کہا ووٹ ڈالنے جا رہا. اس نے سائیکل کے ہینڈل کو یوں گھمایا. سمجھ گیا بھائی ووٹ سائیکل کو ڈالنا. بس ایسے اشارہ کیا ہلکا سا. گیا، کرایہ بھی انہی کا، خرچہ بھی انہی کا، نخرے بھی انہی کے برداشت کیے. ووٹ سائیکل کو ڈال کے آ گیا. انہوں نے کہا حال سنا. ووٹ، انہوں نے کہا سائیکل کو. انہوں نے کہا تجھے کیسے؟ انہوں نے کہا تو اشارہ نہیں کیا تھا. کہ سمجھ گیا تھا، کہ دل سے دل کو راہ ہو، اشاروں نہ سمجھے. پھر صلاۃ الحاجت کے لمبے نفل نہیں، پھر وضو نہیں، پھر قبلہ رخ نہیں، پھر عمرے کا ویزا لگ جائے نہیں. یہ چیزیں چھوڑنی نہیں ہیں. میں آپ کو دوسری دفعہ وضاحت کر رہا ہوں. آپ کہیں گے طارق کہتے ہیں یہ چیزیں فضول ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، پھر اسی لمحے ایمرجنسی اگر کام نکلوانا ہے تو یہ ایمرجنسی ایک کال ہے، یہ ایمرجنسی ایک بٹن ہے. بٹن ہے. اور یوں دیکھا، بس ہو گیا.
ہو گیا ہو گیا. یہ اس وقت ہے جب تنہائیوں میں اس کریم سے جی بھر کے باتیں اور کریم سے اپنے دل کی توجہ لے لیں اور اس کو دل کو توجہ سے بھر لیں اور دل کو اندر کی گہرائیوں سے منور کر لیں. اب میں ایک حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی علیہ کی بات بتاؤں جو رات میں نے ایک بتائی، آج بھی بتاتا ہوں. فرمایا تنہائیوں میں، غور سے سمجھیے گا، یہ بہت کام کی بات ہے، تنہائیوں میں اپنے دل کے مٹکے کو مراقبے اور ذکر کے ذریعے اتنا بھرو اتنا بھرو اتنا بھرو کہ دل کا مٹکا بھر کے چھلکنا شروع ہو جائے اور لوگوں کو وہ چھلکتا ہوا باہر نکلتا ہوا دینا، اپنا مٹکا خالی نہ کرنا. اپنا مٹکا خالی نہ کرنا، لوگوں کو وہ چھلکتا ہوا دینا. اور اگر خود ہے ہی نہیں، لوگوں کو کیا دے گا؟ اپنے پاس ہی نہیں ہے. من خالی، تن خالی، جسم کا بھانڈا سارا خالی. اسے مراقبے کے ذریعے، تنہائیوں میں توجہات لینے کے ذریعے اس کو بھرا ہی نہیں تو دوسروں کو کیا دے گا؟ لوگوں کو کیا دے گا؟ اس کا اپنا ہی برتن خالی ہے، کیا دے گا؟ کہنے لگا میں گیا گھر، سننا ذرا، میں گیا گھر، بچی سخت بخار میں تڑپ رہی تھی. بیوی نے کہا دوا کے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا کوئی پیسے دکھی سکھے ویلے کے لیے رکھے ہوں، اس میں بھی ایک بہترین موتی دیتا جاؤں. کبھی بھی پیسے بچا کے یہ نہ رکھنا کہ دکھے وقت میں کام آئیں گے، ورنہ اللہ دکھا وقت لے آئے گا. جذبوں کے بقدر فیصلے ہوتے ہیں میرے بندو، جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا. انہیں کہ جی یہ میرا دکھ سکھ دا ساتھی ہے، دکھ کا ساتھی ہے، دکھی ویلے کام آئیں گے، پیسے بچا کے رکھوں گا. نہ مولا، پیسے بچا کے رکھنا ضروری ہے، میں لازم رکھوں گا، پر دکھوں میں کام نہیں آئیں گے. اللہ تو سکھوں میں عطا فرمائے گا اور سکھوں میں برکتیں دے گا. تو کیا تو اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ تو کیا بات کر رہا تھا؟ بچے کو بخار، پیسے نہیں ہیں. تو کہنے لگا مجھے اچانک خیال آیا میں مراقبے کی توجہ اس پہ ڈالوں اور یہ تصور کروں کہ عرش الہی سے نور میری بچی کے دل پہ آ رہا اور اس نور سے اس کا بخار دھل رہا. بخار کی کیا حیثیت ہے؟ کریم کا نور آئے، سارے جہان کے لوگوں کے اربوں کے بخار اتر جائیں. اس کے نور کی ایک کرن ہے، کھربوں کے کینسر ختم ہو جائیں. اس کے نور کا ایک جلوہ آئے اور ایک چھوٹا سا تو سب کے مسائل حل ہو جائیں. اب وہ کہنے لگے مراقبہ میرے دل میں تھا، میں بیٹھ گیا توجہ کر کے اور بچے کا تصور کر کے میں نے جو ہے اس پہ مراقبے کی توجہ ڈالی. اب توجہ مشق کر کے لے چکا تھا، مشق کر کے توجہ لے چکا تھا. یوں توجہ ڈالی اور بچی کا کانپنا ختم ہو گیا اور اس کو پسینہ آنا شروع ہو گیا اور کہنے لگی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھ سے کپڑے کمبل رضائیاں ہٹاؤ. اور ہلکی سی چادر میں تھوڑی دیر ہوئی بچے کو سکون آ گیا اور وہ سو گیا اور کہا کہ یہ سارا عمل زیادہ سے زیادہ میں 15-18 منٹ میں نے اس پہ توجہ ڈالی ہے. بس پھر توجہ لاتا تھا، پھر اس کے دل پہ ڈالتا تھا، پھر عرش سے لاتا تھا، پھر دل پہ ڈالتا تھا. کیونکہ اوپر سے راشن لانے کا پرمٹ تو بن گیا تھا. انہیں کہا ہاں ٹھیک ہے، اوکے، مال جانے دو. ٹھیک ہے، ہاں مال جانے دو، ہمارا ڈیلر ہے. تو ڈیلر بنیں گے تو بات بنے گی، اور ڈیلر اس وقت بنیں گے جب روز مال لیں گے.
ہم لیتے ہیں نا رسالے کے لیے کاغذ، کراچی کا ایک صاحب ہیں پاکستان پیپر والے، تو ان کو کہیں جی ابکری کا کاغذ ہے، ہاں ٹھیک ہے جانے دیں، انہیں کہ پیسے کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ ہم نقد پہ لیتے ہیں، نقد پہ دیتے ہیں، اور پیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کراچی گیا تو اس نے کہا کہ میں ملنے آؤں گا، کہ اس کو دیکھوں گا جو کاغذ لیتا ہے، طارق کراچی ملنے آیا، ایک شریف آدمی، تو مجھ سے کہنے لگا کہ کوئی اتنا کاغذ نہیں لیتا، اتنا کاغذ لگ جاتا ہے؟ میں کہا لگ جاتا ہے۔ میں نے کیوں لگتا ہے؟ میں نے کہا لوگوں کے روزوں کی وجہ سے۔ میں نے کہا روزوں کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا لوگ روزے رکھتے ہیں تسبیح کھانے کے لیے، اور اعمال کرتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہیں، اور صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ رسالے میں ایسے تحفے قیمتی موتی چھپوا دیتا ہے کہ لوگ لے لیتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ طارق کی کوئی چالاکیاں نہیں ہیں، میری کوئی پالیسیاں یا میری کوئی اشتہاری دنیا ایسی ہے کہ جگہ جگہ میں نے اشتہار بکری کا لگایا ہوا ہے، کہیں دیکھا ہے؟ کہیں دیکھا ہے؟ وہ لوگوں کا خلوص اس میں منتقل ہے۔ آج ایک زندگی کا میں آپ فیصلہ کریں، 700 کتنے منٹ بنائے تھے؟ 40، 1640، 1440، تو اب اس 1240 جو منٹ ہے نا، کتنے 1240؟ 1441، 40، چلو نیند تو کھولی۔ 1440 جو منٹ ہیں نا، اس میں 10 منٹ بس ہم نے کہنے ہمارے نہیں ہیں۔ باپ لایا لڈو، ڈبہ لے آیا، لڈو کا ڈبہ چھپا کے رکھ دیا، ایک لڈو دیا بچے کو، بچہ مزے سے کھا رہا، باپ کہتا ہے بیٹا مجھے تو دے دے، کہہ رہے کیوں؟ باپ کا دل بجھ گیا، حالانکہ وہ سارا ڈبہ اسی کے لیے تھا، اگر وہ تھوڑا سا دے دیتا تو باپ لوٹا دیتا، پکی سارا ڈبہ دے دیتا۔ میرا بندہ 1440 منٹ دیتا ہوں، اور 10 منٹ صرف تیرے لیے مانگتا ہوں اپنے نام پہ۔ واہ واہ، تیرے لیے مانگتا ہوں، کس کے نام پہ؟ اللہ پہ، اللہ کو دے دے، حالانکہ وہ تیرے لیے ہے، تیرے لیے مانگتا ہوں اپنے نام پہ، دے گا؟ دے دے، اس کے بدلے میں تجھے وہ لوٹاؤں گا تو سوچ نہیں سکتا۔ وہ ایک ذمہ دار بیٹھا تھا موج پہ، موج میں بیٹھا تھا، غریب آدمی آیا، اس نے کہا جی دودھ تو دے دے۔ وہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا 7 والی بستی میں آیا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مزدوری کرتا ہوں۔ اس نے کہا اس کو بھینس دے دو، ایک دودھ والا بچہ بھی ساتھ دے دو، بھینس دے دو۔ اور جاتے جاتے کہا بھائی تو بھینس تو لے کے جا رہا، گھاس بھوسا اس کا وہ بھی مجھ سے روزانہ آ کے لے جانا، میرے بڑے بڑے کھیت ہیں۔ جاتے جاتے کہنے لگا یہ بھینس 10 کلو صبح 10 کلو شام دودھ دیتی ہے، 1 کلو صبح شام، 1 پاؤ صبح شام تیری بستی میں میرا ایک دوست غریب رہتا ہے، رشتہ دار، اس کو دے دینا۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں تو یہ تو نہیں کروں گا۔ وہ اللہ کا بندہ، تجھے میں 20 کلو دودھ دیتا ہوں، تجھے بھینس دے رہا ہوں، تجھے گھاس بھوسا کھال چوکر ہر چیز دے رہا ہوں، اور تو 1 پاؤ دودھ نہیں دیتا اس کو صبح شام۔ اس نے کہا میں یہ تو نہیں ہوگا، بھائی کو ٹنگا میں ایک ہوں۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ذمہ دار ہیں، اب بھی ہیں، ان کا ایک مشہور لفظ ہے وہ انہیں ہتڑو کیا بدھو، پیچھے سے باندھ کے پھر پلر سے کھڑا کر کے پھر مارتا ہے، پیچھے سے پہلے باندھتا ہے، بلوچ ہے وہ، پہلے پیچھے سے باندھتا ہے، باندھ کے پھر اس کو مارتا ہے۔ پھر ایک بندے کا کیا کیا، اس نے اس کو مار کے اوپر گھر کی حویلی تھی، وہ ٹینکی نہیں بنی ہوتی، خشک پڑی تھی، اس ٹینکی میں ڈال کے اوپر ڈھکنا دے دیا، تھوڑا سا رکھ دیا تاکہ ہوا آتی جاتی رہے، سانس اس کے لیتا جاتا رہے۔
وہ لینے آئے، وہ کہہ رہے بندہ کہاں ہے، بندہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا بندہ میرے پاس ہے۔ کہ کہاں ہے، کہ ڈھونڈو۔ انہوں نے دنیا جان ایک کر دی، بندہ نہ ملا۔ اس نے کہا یہ بندے کو کہو، اس نے مجھے تنگ کیا تھا، میرے کھیت میں یہ جانور چھوڑ دیتا ہے، اب میں نے اس کو ٹینکی میں بند کیا ہوا ہے، نکال کے لے جانا، آئندہ نہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اس کو پاؤ دودھ دے دے۔ اس نے کہا یہ تو نہیں دوں گا، میرا اللہ کہتا ہے 1440 منٹ دیتا ہوں، اور 1440 منٹ میں مجھے 10 منٹ دے دے۔ میرے اللہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں تو بیٹھوں گا، میں تو سوچ جاؤں گا۔ یہاں سامنے بیٹھے بیٹھے بڑی مشکل سے بندے تکڑے رہتے ہیں کہ طارق پکڑ لے گا۔ پھر آپ کی زندگی کے ہر گوشے پہ، اور حتیٰ کہ موت کے وقت جس کو مراقبے کی مشق کر لینا، یہ خوشخبری سنا رہا ہوں میں، جو مراقبے کی مشق کر لے، موت کے وقت اس کو اللہ کا دھیان اور کلمہ ایسے نصیب ہوتا ہے جیسے جیتے جاگتے کو میں آپ سے کہوں کلمہ پڑھو، پڑھے کلمہ سارا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کی تجدید کی نیت سے پڑھ لیں، پڑھ لیا ایسے ہی نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ موت کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا، اس کا پل پل ایسا ہوتا ہے کہ بس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت لفظوں کا، الفاظ کا، زبان کا، یہ سارے بول ختم ہو جائیں گے، صرف دل کا بول باقی رہے گا۔ اللہ والے تھے نا، ان کو طوطا کلمہ پڑھتا تھا اور خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ بلی آئی، طوطا اٹھا کے لے گئی، اور دیکھ رہے تھے، اور طوطے نے کیا ٹائیں ٹائیں، اور یہ اللہ والے جو ہے بس انتہائی تکلیف پریشان، بے ہوش ہو رہے ہیں، ہائے طوطا چلا گیا، طوطا چلا گیا۔ حضرت طوطا اور لا دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، طوطا تو اور آ جائے گا، ساری زندگی میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھتا تھا، جب موت کا وقت آیا، کلمہ چونکہ زبان پہ تھا، دل پہ نہیں اترا تھا، اس لیے اس کو موت کے وقت میں کلمہ یاد نہیں آیا، ٹائیں ٹائیں یاد آئی اور مر گیا۔ اور مجھے اپنا غم یہ ہے، کلمہ میری زبان پہ ہے، موت کے وقت اگر میرا اسرائیل سے واسطہ پڑا، کہیں ایسا نہ ہو میں بھی ٹائیں ٹائیں کرتا رہوں اور کلمہ میری زبان سے نہ نکل سکے۔ یہ مراقبہ ہے، اور اس مراقبے پہ محنت اگر کر لیں صرف 10 منٹ روزانہ، موت بھی آسان، قبر بھی آسان، زندگی بھی روشن، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین گر کوڈ، ایک پل میں یوں کوڈ گھمایا، دعائیں قبول، اور اللہ کا دھیان نصیب، اور دعاؤں کی تاثیر ملے، اور دعاؤں کی توجہ ملے، اور دعاؤں کی طاقت ملے، اور دعاؤں میں اللہ کا ساتھ ملے، اور اللہ کی محبت اور تعلق ملے، بس تھوڑا سا 10 منٹ۔ اچھا پہلے پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا؟ جھوٹ موٹ ایسے چون کرنا پڑے گا، ایسے کر کے جھوٹ موٹ۔ ہمارے یہاں ایک رکھا ہوتا تھا، موچی نام تو تھا، اللہ رکھا، اسے رکھا کہتے تھے، رکھا۔ میں اس کے بعد جوتے بنوانے جاتا تھا تو اس کا بچہ کیا کرتا تھا، اور پرانے دروازے ہوتے تھے تو اس کے نیچے بھی چوکٹ ہوتی تھی، آگے بھی اوپر بھی، اب تو نیچے چوکٹ ختم کر دی، وہ چوکٹ پہ بیٹھ کے نا کوکے ٹھوکتا تھا، ٹھا ٹھا کر کے کوکے ٹھوک رہا تھا۔ کبھی لے کے اس کی وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو سینے والی ہوتی ہیں، آری، آر، ہاں آر، اچھا وہ آر چمڑے میں آر پار کر رہا ہے، دھاگا نکال رہا ہے، یوں کر رہا ہے۔ میں کہتا تھا استاد رکھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے بھائی جان یہ ابھی ایسے کوکے الٹے سیدھے ٹھوکے گا، آر الٹی سیدھی کرے گا، پھر ایک وقت آئے گا ایسی سیدھی دھار میں آر جائے گی، ایک ایک چیز پہ کرنے دو مشق، کام تو یہی کرنا ہے۔ رکھا کہتا تھا کام تو یہی کرنا ہے، باپ دادے کا پیشہ ہے، اسے جوتیاں ہی گانٹنی ہیں، تو جوتیاں گانٹتے ہوئے اس کو مشق کرنے دیں، کرنے دیں، کرنے دیں۔ میں نے بھی اپنے والد کے بڑے نقصان کیے۔
بڑے نقصان کیا. کبھی یہ دوائیں بنا رہا ہوں، کبھی یہ دوائیں بنا رہا ہوں، کبھی یوں کر رہا ہوں، کبھی یوں کر رہا ہوں، وہ نقصان ہو گیا. ایک دفعہ ہمارا پرانا دیگچہ تھا باپ دادے کا، پرانے دیگچے ہوتے ہیں نا تانبے کے، اس کو برباد کر دیا میں نے کہا جی میں نے اس میں دوائی بنانی ہے. اب میرے والد صاحب خود طبیب تھے اور بہت اعلیٰ پڑھے لکھے تھے، اور انہیں پتہ ہے اس کا حاصل تو ہونا کچھ نہیں. اس دن ہم دونوں بھائی بیٹھے باتیں کر رہے تھے. میرے بھائی مجھے کہنے لگے، میں پہلے دن گیا اپنے بڑے باغ کے ڈیرے پہ گیا نا، تو وہاں میں نے ڈیرے پہ چارپائیاں، برتن، چیزیں کوئی ذوق کی نہ دیکھی. میں نے کہا ابا جی وہ چارپائیاں، کہہ رہے پتر دیہات میں چوری، جھوٹ اور زنا یہ عیب نہیں ہوتا، یہ چوری کر کے لے جائیں گے. کہ ابا جی ہم تو ہمارے ہاں نوکر ہوتے ہیں، ڈیرا ہے، یہ سارا باغ ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. لگے میں نے وہاں بہترین چارپائیاں، بہترین بستر، بہترین برتن کرتا رہا. ابا سے دیکھتے رہے. ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک. وہ کر لیا. کبھی جاؤں تو کھیس نہ ہو، کبھی جاؤں تو تکیہ نہ ہو. وہ کہاں گیا؟ وہ کہ خان صاحب اچ چلے پاسے سارا منہ ہے، سب کو پتہ کہیں نہیں. وہاں ہمارا نا اچ شریف ہے، اچ شریف اولیاء ہیں، سوالہ کا اولیاء، ان کی بڑی قسم یہی ہے کہ اچ کی طرف منہ کر لیا. میرے خان صاحب سارا اچ چلے پاسوں میں پتہ کہیں نہیں، جب کہ اٹھایا اسی نے. کبھی کھیس نہیں، کبھی چارپائی نہیں، کبھی برتن نہیں. بھائی مجھے بتانے لگے، بڑے بھائی ہیں، سارا نظام انہی نے سنبھالا ہوا ہے. مجھے کہنے لگے ککھ نہ رہا، پھر وہی چیزیں ٹوٹی پھوٹی. میں نے کہا میرے والد نے نقصان کرا کے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹا چلو نقصان کرو، سیکھو کو تو صحیح. اور ایسے ہوا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا دنیا سے وصال ہوا. کوئی پتہ نہ چلا دنیا کے اسباب کے اعتبار سے کہ والد صاحب گئے ہیں کاروبار، یہ چیزیں کوئی اوپر نیچے ہوئی ہیں. انہوں نے پہلے سے ہی اتنے نقصان کروا کے ہمیں سکھا دیا تھا، پہلے سے ہی. اچھا ٹھیک ہے ان ہو وہ کرو. ایک ہے اوہ تو نقصان کر دے گا، ایک طرف ہٹ، وہ کرے گا تو سیکھے گا، کرے گا تو سیکھے گا. اچھا پہلے ایسے جھوٹ فوٹ سے محسوس ہو گئے، ایسے محسوس ہو گئے میں سے بیٹھا ہوا ہوں، ادھر خیال آ رہا، ادھر گمان آ رہا. تھوڑی دیر کے بعد موبائل کو ہاتھ لگائے گا، یوں کرے گا. عادت پڑی ہوئی نا موبائل کی، یوں ہاتھ کرے گا، ایسے موبائل لگائے گا، پھر اس میں ہاتھ کرے گا، پھر یوں ہاتھ جائے گا، پھر یوں کرے گا، پھر یوں کرے گا. اچھا کیونکہ بندہ ظاہر ہے اب جہاں سے آیا ہے وہاں کے ماحول کے اثر تو ہے، ابھی تو پہلی رات ہے. اب یوں کرے گا، اچھا پھر یوں ڈال دے گا، پھر یوں رکھو. چور تھا، چوری کر کے لے آیا، اور تو پیچھے پکڑو بھاگو. اور تو کچھ نہ تھا، مسجد میں گھس گیا، مسجد کی زمین کو کھود کے چوری چھپا اوپر مسلے میں بیٹھ کے ایسے مراقبہ کرنا. پھر تھوڑی نا چوری کو چیک کریں، موبائل کو ایسے ٹچ کریں. ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک. اچھا ایک بندہ جا رہا تھا گلی میں، اس نے نا مسجد کی دیوار پہ تھوکا اور وہیں سے کہنے لگا بے ادب، تجھے مسجد کا ادب نہیں، مجبور بیٹھا ہوں ورنہ تجھے بتا دیتا. بے وسا بیٹھا ہوں، مجبور بیٹھا ہوں ورنہ میں تجھے مسجد کا ادب بتا دیتا. مسجد کی دیوار پہ تھوکتا ہے حالانکہ خود چوری دفن کر کے بیٹھا ہوا ہے. خود چوری دفن کر کے بیٹھا ہوا ہے. اچھا پہلے ایسے جھوٹ سا محسوس ہوگا، کبھی ادھر خیال، کبھی ادھر دھیان، کبھی ادھر خیال. پھر ایک وقت آئے گا دھیان بنے گا، پھر ایک وقت آئے گا دھیان سنبھرے گا، پھر ایک وقت آئے گا دھیان جمع ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا پھر دھیان اس کو مل جائے گا. پھر کیا کہے گا؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. بس
ہے یار کی تصویر. تھوڑی مشق کرنے سے آ جائے گا، مشق کرنے سے یہ چیز مل جائے گی. میں موبائل استعمال کرتا تھا دوسرا، وہ ٹچ موبائل آ گیا، میں ہاتھ لگاؤں یوں وہ تو یوں چلا جائے، پھر یوں ہاتھ لگاؤں پھر یوں چلا جائے. اب وہ میرے ایک استاد جی ہیں، وہ مجھے سکھا رہے تھے کہ اس طرح یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے. آخر کار میں نے کہا میں نہیں کرتا، وہ نمبر والا ٹھیک ہے. کرتے کرتے آخر ہاتھ پکا ہو گیا. اس دن مجھے کہنے لگا ایک بندہ، کہہ رہے جی آپ تو موبائل کے آپ مستری بن گئے ہیں. ہاں میں نے کہا آن آف تک، کیونکہ واٹس ایپ میرے موبائل میں نہیں ہے، نیٹ میرے موبائل میں نہیں ہے، آن آف کا میں مستری بن گیا ہوں. تو یہ ایسے ہی ٹچ موبائل کی طرح ہاتھ یوں لگائیں گے چلا ادھر جائے گا، ہاتھ یوں ایک وقت آئے گا ہاتھ کے اندازے. اب مجھے پتا ہے اس میں اتنا ہاتھ لگاؤں گا یہ نمبر کاپی ہو جائے گا، یہ نمبر میں اٹھا کے اس کو میسج کروں گا یوں سینڈ ہو جائے گا. اگر زیادہ ہاتھ لگایا تو پھر نقصان ہو جائے گا. چھوٹے سا موبائل، اوترا موبائل، اس پہ اتنی محنت کر کے، اتنی کوشش کر کے، اتنا موبائل کا دھیان پا لیا. وہ ساری کائنات کا مالک ہے جو کہتا ہے توجہ میرے لیے کر رہا. ترس آتا ہے اس کو، اللہ کو ترس آتا ہے. اور پھر اللہ پاک بعض اوقات تھوڑی توجہ کے بدلے میں اپنی ذات کی تجلی اور نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے جا تجھے دے دیا. تھوڑی سی توجہ کر لیں، تھوڑی سی توجہ. پہلی دفعہ نا پی ٹی سی ایل کا میں نے ریسیور یوں رکھ دیا. اپنی بات بتاؤں، پی ٹی سی ایل فون ہوتا ہے نا، اس کا تار ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، ریسیور دوسری سائڈ پہ. میں نے تار یوں رکھ دی، ریسیور یوں رکھ دیا. ایسے تک میں مطمئن تھا. میں نے یہ کس نے رکھا ہے؟ میں نے رکھا ہے. اس نے کہا آپ کو ٹیلی فون کا پتہ ہی نہیں ہے؟ کیا پتا؟ بہت چھوٹا سا تھا، موبائل تو تھے نہیں، یہ پی ٹی سی ایل تھا. ایسے ہی ہوگا، کبھی تار ادھر ہو جائے گی، کبھی پھر ادھر ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. لگا رہے تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جاؤ. لگا رہے، ایک وقت آئے گا تجھے لگ جائے گی. جب لگ جائے گی پھر تو زمانے کو لگاتا پھرے گا. ایک دفعہ تیرے چراغ میں روشنی آئے گی، پھر تیرے چراغ سے لاکھوں کروڑوں کے چراغ چل جائیں گے. یہ تیرے ہی دم سے ہے روشنی، تیری جان جانے جہان ہے. یہ تیرے ہی دم سے ہے روشنی، تیری جان جانے جہان ہے. یہ ہے مراقبہ، اس پہ محنت کرنی ہے اور اس میں کوشش کرنی ہے. پہلے بنا لیں عادت، پھر بن جائے گی عبادت. بس یہ ہے نچوڑ ساری گفتگو کا. پہلے بنا لیں عادت، پھر بن جائے گی عادت سے عبادت بنے گی. اگر آپ کہیں جی میری اتنا عرصہ ہو عادت ہی ہے، ابھی ہوا تو کچھ نہیں، عبادت نہیں بنے گی. اس عادت پہ مشقت کر کے اللہ اس کو عبادت بنا دے گا. اب اللہ کا بیٹھ کے ذکر کریں گے، پورے دھیان، پوری توجہ، اور اس کو مراقبہ بنائیں گے. ذکر کو بھی مراقبہ بنائیں گے. اچھا ذکر کا مراقبہ بتاؤں کیا بنائیں گے؟ یہ دیکھیں میری طرف دیکھیں آپ ذرا. لا الہ الا اللہ، لا الہ، سارا لا ختم، صرف اللہ ہی اللہ ہے. الا اللہ، دل پہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں. سارے جتنے الہ ہیں ان پہ لا کی تلوار. کون ہے باقی؟ الا اللہ. لا الہ، نکالو اس سے یہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ. یہ سر کی یہ ضربیں میں بھی ایسی نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی. یہ نہ سمجھ میں نہ ہماری ایجاد ہے اور اسے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں. تو لا الہ الا اللہ اس تصور کے ساتھ،
الا اللہ، پھر اس تصور کے ساتھ، پھر اللہ، پھر اس تصور کے ساتھ، پھر اللہ ہو کہ اللہ گیا اور ہو اس کے اندر سے جا کے صاف کر کے سارے برتن کو لے آیا. تصور ہی کرتے ہیں. ایک وقت آئے گا مولا اس تصور میں تو وجود بخش دے گا. اور پھر مراقبہ اس تصور کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اس تصور کے ساتھ. اور سر جھکا ہوا ہو، ادھر کوئی دیکھنا نہ ہو، کوئی دیکھنا نہ ہو، کوئی نہیں. جس کو لگی ہوتی ہے وہ ادھر ادھر کوئی توجہ کیا کرتا ہے، اس کو تو اپنی لگی ہے نا. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اللہ. اللہ 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 اللہ.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم اكفناه شرهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك وبارك وسلم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعبقري حسان